شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من سلك على نهجه القويم إلى يوم الدين، وبعد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. میرے بزرگوں، دوستوں، اسٹیج پہ جلوہ افروز حضرت مولانا فضل اللہ انصاری اور میرے رفیق ہمدم شیخ محمد عرفان سلفی، میرے رفیق سفر حضرت مولانا سیف اللہ مکی حفظہم اللہ تعالی، میرے بزرگوں اور عزیزوں، انسانی زندگی میں علم کی، ایجوکیشن کی، شکشا کی بڑی اہمیت، بڑا ویلو اور مہتو ہے۔ انسان کے لیول کا، اس کے اسٹینڈرڈ کا اور اس کے معیار کا اندازہ اس کے علم ہی سے لگایا جا سکتا ہے۔ جو قومیں ترقی یافتہ ہیں یا جو ممالک ڈیولپ کنٹری کہے جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کے پاس علم ہے، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں دنیا میں سب سے آگے ہیں۔ یہ علم انسانی زندگی کے عروج اور زوال کا معیار اور انسانی معاشرہ کی ترقی کا راز اور عنوان ہے۔ ہمارے دین اسلام کا علم کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے کہ اسلام دین العلم والمعرفہ ہے، اور اس کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالی نے جو پہلا انسان بنایا اس دنیا میں، جسے بھیجا، وہ ابونا آدم علیہ السلام ہے۔ اس پہلے انسان کو اللہ نے نبی بنایا۔ بھائی کیوں؟ تاکہ وہ اور دیگر آنے والے انسانوں کی تربیت بھی کرے اور انہیں تعلیم بھی دے۔ اس پہلے انسان کو اللہ نے علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ انسانی معاشرے کے لیے، انسانی آبادی کے لیے، بسنے والی انسانی بستیوں کے لیے جن علوم اور فنون کی ضرورت پڑ سکتی تھی، وہ سارے علوم اور فنون رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائے۔
اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم کے زیور سے آراستہ کیا، اور پھر اس کے بعد فرشتوں سے سجدہ کرایا، مسجد ملائکہ بنایا۔ یہ دلیل ہے، یہ اشارہ ہے، یہ پیغام ہے ہمارے لیے، اللہ کا یہ ایک میسج ہے کہ اگر علم کی طاقت تمہارے پاس ہوگی نا تو جیسے فرشتے حضرت آدم کے سامنے جھک گئے، زمانہ تمہارے سامنے جھک جائے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے، جب تک مسلمانوں کے پاس علم کی طاقت اور قوت رہی، اس قوم مسلم نے دنیا کی امامت اور قیادت کی۔ ایسے زمانے میں جبکہ یہ یورپ ڈارک ایج میں تھا، قرطبہ اور اشبیلیہ اور بغداد کی جامع مسجدیں اور وہاں کے کتب خانے علمی کتابوں سے اور علمی کتابوں کے پرستاروں سے آباد تھے۔ اور آج یورپ جس کو اپنی بادشاہی پر، اپنی سروری پر بڑا غرور اور ناز ہے، اس یورپ کو یہ بادشاہی اس وقت حاصل ہوئی جب اس نے ہمارے علماء اور ہمارے حکماء کے سامنے اشبیلیہ کے اندر اسپین اور بغداد کی مسجدوں میں جانب تلمذ طے کیا۔ اس لیے علم کی اہمیت کو سمجھیے۔ جب آپ شکھت ہوں گے، تعلیم یافتہ ہوں گے، تو یہ زمانہ آپ کو اپنے پلکوں پہ سجائے گا، اپنے سر کا تاج بنائے گا۔ یہ زمانہ آپ کے سامنے جھک جائے گا، آپ کو مان دے گا اور آپ کو سمان بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف آدم علیہ السلام نہیں بلکہ جتنے انبیاء کو بھیجے، دنیا میں مبعوث کیا۔ یہ انبیاء کرام اللہ کی آنکھوں کے تارے اور راج دلارے سے، ان تمام نبیوں کو اللہ نے علم و حکمت کی نعمت سے سرفراز کیا، بہت ساری نعمتیں دی، مال و دولت دیا، انبیاء کو حکومت و سلطنت عطا کی، لیکن اپنی جس نعمت کا بطور خاص رب العالمین نے ذکر کیا ہے وہ نعمت علم و حکمت ہے۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم نعمت علم کی نعمت۔ ارے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا نہیں دیا؟ مال و دولت دی، سلطنت اور سیاست اور حکومت عطا کی، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا۔ جب علم دیا، آج ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر علم ہو جائے تو استاد کو نہیں پہچانتے، اترا کے چلنے لگتے ہیں، گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کون ہے جس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے؟ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا تو کیا کہا دونوں نے؟ قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين۔ داؤد اور سلیمان نے میرے علم و حکمت کو پا کر کے اللہ کا میری تعریف کی، میرا گن گایا، میری تعریف۔ کہاں؟ اس اللہ کی بڑی تعریف ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سارے مومن بندوں پر فضیلت بخشی ہے۔
سب سے بڑی نعمت علم کی نعمت ہے، اور اگر اللہ یہ نعمت دے دے تو اللہ کا گن گاؤ، اللہ کی تعریف کرو، فخر و غرور کے اندر مبتلا مت ہو جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اسی علم کی بدولت حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے، اور اسی علم کی بدولت حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہی، خزانے کی ملکیت، اور یوسف مصر کے سیاہ اور سفید کے مالک بنے اسی علم کے بدولت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ ہم نے جب وہ جوان ہوئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا کیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام جب جوان حتی اذا بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکمتا وعلما وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ایک ہی انداز ہے۔ موسیٰ جب جوان ہو گئے، طاقتور ہو گئے، توانا ہو گئے، واستوى آتیناہ حکما وعلما وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو ہم نے انہیں حکمہ علم عطا کیا، اور ہم اپنے مخلص اور محسن بندے کو یہ صحیح بدلہ دیتے ہیں، انہیں جاہل نہیں رکھتے۔ ہمارے جو بندے ہوتے ہیں ان کے سینے کو ہم علم و حکمت کے نور سے منور کر دیتے ہیں۔ یہ ہے علم و حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ہمارے نبی، اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ ذرا علم کی اہمیت کو سمجھیے، خود پڑھیے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ آج ہم مسلمان علم کے میدان میں بہت پیچھے، چوک چوراہے پر یہاں وہاں کہیں آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی لائبریری ہو، کوئی کتب خانہ ہو، لیکن مراد آبادی بریانی اور حیدرآبادی بریانی کی دکانیں ہر چوک چوراہے پر کھل رہی ہیں، خوب چلتی ہے۔ لائبریری میں بیٹھو گے، کتاب خانوں میں اگر بیٹھو گے تو دماغ وسیع ہوگا، فکر کے اندر وسعت پیدا ہوگی، فکر و نظر کے اندر، اور بریانی کی دکان میں بیٹھو گے تو توند بڑھے گا۔ جی پڑھیے اور اپنی اولاد کو پڑھائیے۔ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ الذی انزل علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ وہ اللہ جس نے نبی آپ پر قرآن و حدیث کو اتارا، اور وہ نبی ایسی تعلیم آپ کو دی جو علم آپ کو حاصل نہیں تھا۔ اے نبی، اللہ کا آپ کو علم دے دینا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی، اللہ کو آپ کو زیور علم سے آراستہ کرنا، یہ اللہ کا آپ کے اوپر بڑا احسان، بڑا کرم اور بڑی مہربانی تھی۔ دیکھا، تمام انبیاء کو اللہ نے علم سے نوازا، اور جس امت کا رشتہ، روحانی رشتہ آسمان سے ہوا، اللہ نے اپنی آخری کتاب نازل کی، وہ قرآن کریم، جس کی بڑی خصوصیتیں ہیں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے کسی حکومت کے حوالے، کسی فوجی سربراہ کے حوالے، کسی این جی او کے حوالے، اپنی کسی مخلوق کے حوالے نہیں کی، بلکہ جس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے اپنے ذمے لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن جب نازل ہوا، قرآن پڑھیے۔ بچوں کی تعلیم کی ابتدا حفظ قرآن سے کیجئے، اور حقیر مت سمجھو حافظ صاحب اور مولانا صاحب۔
ابھی کچھ مہینے پہلے مکے میں قرآن کمپٹیشن ہوا. 111 ممالک کے طلبہ اس مسابقہ قرآنیہ میں حفظ قرآن کے کمپٹیشن میں شریک ہوئے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تیسری پوزیشن جس بچے نے حاصل کی وہ بچہ بنگلہ دیشی تھا. وہ بچہ نہایت چھوٹا اور کم سن تھا. اس بچے کا نام بھی صالح ہے. جب وہ چلا اور ڈھاکہ ایئرپورٹ پر پہنچا، جب وہ چلا ہے تو وہ بچہ اس کی جیب میں 1,00,000 سعودی ریال پلس یعنی 21 لاکھ بنگلہ دیشی روپیہ لیا. جب وہ بچہ ڈھاکہ ایئرپورٹ پر اترا اور وہاں کے ذمہ دار حکومت کے ذمہ داروں نے، وزراء نے اور اعلیٰ افسران نے جیسا شاندار استقبال اس بچے کا ہوا ہے، ڈھاکہ ایئرپورٹ پر اس منظر کو اگر آپ دیکھتے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو روا ہوتا. میں نے جب دیکھا کہ کم سے بچہ ایک حافظ قرآن مکہ سے تیسری پوزیشن حاصل کر کے جب ایئرپورٹ پر قدم رکھتا ہے تو جس شاندار اس کا استقبال ہوا، اس منظر کو جب میں نے دیکھا تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے. میں یہ سوچنے لگا کاش اس بچے کی جگہ پر میں ہوتا، کاش اس صالح کی جگہ پر یا میرا بچہ ہوتا. حقیر مت سمجھنا. قرآن اور حفظ قرآن، اسلام دیگر علوم و فنون جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہے ان کے حصول سے منع نہیں کرتا بلکہ اس کی ترغیب دیتا ہے. اسلام صرف یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی نفع بخش علم آپ ایمان کی لائٹ میں، ایمان کی روشنی میں حاصل کریں. کوئی بھی علم ایسا ہو، کوئی علم آپ کو اللہ سے دور نہ کرے. یہ فتنہ ہے. وہ علم نافع نہیں ہے. اس علم سے انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو علم انسان کو اللہ سے دور کر دے، ایمان باللہ سے کاٹ دے. جائز ہے، تم شوق ہے کالج میں پڑھو یا غباروں میں اڑو، پر ایک بات، تم شوق سے کالج میں پڑھو یا چرخ پہ جھولو، جائز ہے غبارے میں اڑو یا پھول میں جھولو، پر ایک بات بندے مومن کی رہے. اسلام کا نظریہ تعلیم صرف اتنا ہے کہ ایک بات بندے مومن کی رہے، یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو. ابھی فیفا ورلڈ کا ختم ہوا ہے قطر میں، ہے نا؟ بڑا فائدہ ہوا ہے اسلام اور دعوت اسلامی کو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس عظیم فیفا ورلڈ کپ کا ادگھاٹن، اس کا افتتاح اور اس کی ابتدا جس قاری کی تلاوت قرآن سے ہوئی وہ آدھے دھڑ کا ہے. 20 سالہ قطری المفتاح، 20 سالہ اس کو آدھا دھڑ ہے، وکلانگ بالکل آدھا دھڑ ہے. بار بار آپ نے اس کی تصویریں دیکھی ہوں گے، لیکن وہ حافظ قرآن اور اس کی تلاوت سے اس فیفا ورلڈ کپ کی ابتدا ہوتی ہے. بہترین انگریزی جانتا ہے، وہ بہترین عربی بولتا ہے، آدھا دھڑ. اللہ نے حافظ قرآن بنایا. وہ بہترین ایک کمپنی کا مالک ہے، پوری دنیا جانتی ہے اسے. کون نہیں جانتا اس آدھے دھڑ وکلانگ کو؟ وہ دنیا کا سارا کام کرتا ہے. وہ گاڑی دھوتا بھی ہے، وہ ڈرائیوری بھی کرتا ہے، وہ مارکیٹنگ بھی کرتا ہے. جب ماں کے پیٹ میں تھا ڈاکٹر نے بتایا جڑوا بچہ ہے. ایک تو ٹھیک ہے، دوسرا بچہ وہ آدھے دھڑ کا ہے، آدھا ہی دھڑ ہے. پیرنٹس نے پوچھا جان ہے؟ کہا ہاں جان تو ہے. کہا کہ جان جب اللہ نے دی تو مجھے جان لینے کا کیا حق ہے؟
ڈاکٹر کی سلاتی سے کلین کر دیجیے، صاف کر دیجیے۔ کہا نہیں، آدھے دھڑ کا بچہ ہے، جان ہے، آنے دیجیے، پیدا ہونے دیجیے۔ جی آج ہم اور آپ خاندانی منصوبہ بندی کے حسین عنوان سے یہ مرد یہ سوچتے ہیں کہ بچے زیادہ ہوں گے تو ان کی تعلیم اور تربیت کیسی ہوگی، اور یہ عورتیں اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے بچے زیادہ ہوں گے تو آزاد ڈھیلے ہو جائیں۔ ہمارے دو بچیاں اگر آ رہی ہیں سونوگرافی کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ لگا لیتے ہیں بچی ہے، پیدا بھی نہیں ہونے دیتے۔ وہ ماں جو 9 مہینے تک اس بچی کو لاتے ہوئی ہے، وومیٹنگ ہو رہا ہے، کھاتی ہے، الٹی ہو جاتا ہے، اس ماں کو بھی اس آنے والی بچی کو منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، اس حسین کائنات کو دیکھنا اسے نصیب نہیں ہوتا، وہ دنیا میں پیدا نہیں ہوتی، وہ آنکھ نہیں کھولتی، اس کا کام تمام کر دیا جاتا۔ جی اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو پڑھائیے، شکشت بنائیے، پیٹ کاٹ کر ہو، 2 روٹی کم کھائیے، لیکن انہیں علم کی راہ پر لگائیے۔ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ آپ یہ مت سوچو کہ ہمارا بچہ اگر حافظ قرآن عالم دین ہوگا تو زمانہ اسے نہیں پوچھے گا۔ آج یہ سوچ یہ فکر عام ہے، ہاں کیا کر رہا ہے بچہ، وہ نیٹ کی تیاری کیا کر رہا ہے، وہ پائلٹ کی تیاری بہت اچھا کیا، کیا کر رہا ہے انجینئرنگ پڑھا بہت اچھا کیا۔ ارے آپ کی نگاہ تو زمانے کی نوز پر ہے، کیا کر رہا ہے بچہ، وہ مدرسہ میں حفظ کر رہا ہے، وہ تو کیا کرے گا، جنازہ مردے کو نہلوائے گا اور کیا کرے گا۔ یہ ہماری سوچ ہو گئی ہے۔ میں نے ایک مقالہ پڑھا، آرٹیکل پڑھا، ایک صاحب نے لکھا، میرے دوست تھے، میری ملاقات ہوئی، دوست سے پوچھا کہ دوست کیا حال ہے، کہا کہ 3 بچے ہیں میرے پاس، ایک انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، ایک سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے، اور ایک ذرا عقل کا کمزور تھا، اس کی اٹھنی غائب تھی، بیوقوف تھا، اس کو میں نے مدرسے میں ڈال دیا۔ زمانے عرصے کے بعد پھر میری ملاقات اس دوست سے ہوئی۔ دوست السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہیے نا کیا حال ہے بچوں کا، تو کیا کہے، وہ کہا تھا نا میرا ایک بچہ انگلش میڈیم میں پڑھتا، بتایا تھا نا، ہاں وہ امریکہ چلا گیا، وہیں بال بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ بتایا تھا نا کہ ایک بچہ سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے، ہاں تو وہ بمبئی میں بزنس کرتا ہے، وہیں بال بچے کے ساتھ رہتا ہے۔ اب بتایا تھا نا کہ بدھوا تھا تو اس کو مدرسے میں ڈال دیا، تو ہاں کہا کہ وہ حافظ قرآن بنا، وہ گاؤں کا مسجد کا امام ہے، امامت کرتا ہے، ہم دونوں بڑھوا بڑھیا اسی کے ساتھ رہتا ہے، بڑی خدمت کرتا ہے۔ حقیر مت سمجھیے، علم قرآن کو میرے بھائیوں بڑی شان ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ ہاں حضرت عبداللہ بن مبارک بڑے عظیم محدث اور عظیم بڑے زاہد، 1 سال حج اور 1 سال جہاد، جب چلے خراسان سے رقہ بغداد پہنچے تو ان کے استقبال کے لیے ایک بڑی انسانوں کی آبادی دوڑ پڑی، کتنے جوتے چپل سب ٹوٹ گئے، بغداد شہر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہارون رشید کی بیوی جب برج سے، جب کھڑکی سے اس ہنگامے کا، اس عظیم منظر کا مشاہدہ کرتی ہے، پوچھتی ہے ارے یہ کیسا ہنگامہ ہے، یہ لوگ دیوانہ وار پاگلوں کی طرح
یہ کدھر دوڑے جا رہے ہیں؟ اور جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ ایک بڑے محدث عبداللہ بن مبارک کی اس شہر میں آمد ہوئی ہے، ان کے استقبال کے لیے پوری عوام پاگل کی طرف دوڑ رہی ہے، یہ اسی کا منظر ہے۔ علماء دلوں پر حکومت کرتے ہیں، ہاں بادشاہ عوام پر حکومت کرتی ہے تو یقین مانو بادشاہوں کے دلوں پر علماء کی حکومت ہوتی ہے۔ کیا جواب دیا ہارون رشید کی بیوی نے؟ اصل بادشاہ یہ ہے، یہ عبداللہ بن مبارک اصل بادشاہ تو یہ ہے، یہ ہمارے خلیفہ یہ ہارون رشید یہ گھوڑے یہ ڈنڈے کی زور پر یہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے بڑا اونچا مقام اور بڑی اونچی شان عطا کیا ہے۔ اپنے آپسی اختلاف کو دور کیجئے۔ جتنے بھی مدرسے کھلتے ہیں کل علاقے میں سب اسلام کے ترجمان ہیں، سب کتاب و سنت کے گہوارے ہیں، سب کا تعاون کرنا چاہیے۔ اور اس درخواست کے ساتھ کہ حضرت مولانا ہمارے برادر عزیز شیخ عنایت اللہ اصلاحی صاحب نے جو المعہد السلفی التعلیمی کے نام سے جو ایک چراغ جلایا ہے، اسے آپ اپنا خون جگر پیش کیجئے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ چھوٹا سا دیا، ایک چھوٹا سا چراغ یہ شمع فروزہ بنے گا اور اس کی روشنی، اس کی لائٹ دور دور تک پھیلے گی اور یہ پورے علاقے کی تاریکیوں کو یہ ادارہ دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن فتنوں سے اس ادارے کو محفوظ رکھے۔ اخیر میں ایک خاص بات جس کا اعلان بہت ضروری ہے، ہمارے مولانا عنایت اللہ صاحب نے 2 بار شاعر اسلامی میرے عزیز جمیل اختر کو بلایا تو ان کے ساتھ شہنشاہ ترنم کا لفظ استعمال۔ شہنشاہ کا مطلب ہوتا ہے ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ، اس کو شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ ہمارے عقیدے سے، ہماری توحید سے میل نہیں کھاتا، اور ہم اہل حدیث علماء کی زبان سے کسی کو شہنشاہ کہیں، ملک الاملاک کہیں، بادشاہوں کا بادشاہ کہیں، یہ زیب نہیں دیتا۔ ہم اہل حدیث ہیں اور ہمیں اپنی توحید پر بڑا ناز اور فخر ہے۔ شہنشاہ اور ملک الاملاک اگر ذات ہے تو ایک ذات ہے، وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کسی بھی انسان کو ہم شہنشاہ یا ملک الاملاک نہیں کہہ سکتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ ماشاء اللہ۔ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ادبی نقطہ نظر سے، تحریری نقطہ نظر سے عام طور سے شہنشاہ کا خطاب دیتے ہیں، بولتے ہیں شہنشاہ خطابت، شہنشاہ فلاں چلاں، ہے نا؟ تو عقیدتاً یہ غلط ہے جس اعتبار سے شیخ نے فرمایا، اور اسے اجتناب لازمی ہے۔ مگر حالت یہ ہے کہ زبان پہ کچھ الفاظ بچپن سے جو رٹے ہوئے ہیں تو بریک نہیں لگتا ہے، کچھ باتیں منہ سے نکلتی رہتی ہیں، اور عقیدتاً واقعی یہ جرم عظیم ہے اور اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمارے اساتذہ گرامی جنہوں نے بچپن سے انگلی پکڑ پکڑ کر چلایا اور اس قابل بنایا کہ آج ہم اس جگہ پہ ہیں، وہ ظاہر ہے کہ دور دراز سے آئے ہیں، بعض بیمار بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر میں ہیں تو عمر بھی کافی ہے، اور اس عمر کا تقاضا یہ ہے کہ شام کے وقت میں اپنے گھر پہ رہیں، اطمینان سے رہیں، بچوں کے درمیان میں رہیں۔ گرچہ ہم لوگ بھی ان کے بچے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، ہماری دعا ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے اور بہت عافیت کی زندگی اور سکون اور راحت کی زندگی نصیب فرمائے۔ جو جانا چاہتے ہیں اور ہم بھی انہیں رخصت کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے اپنی طرف سے کچھ نہ ہوتے ہوئے اور حالات سازگار نہیں
وقت نہیں، فرصت نہیں کہ ہم نے استاد گرامی کو بلایا تو کچھ نذرانے اور کچھ تحفے اچھے سے اچھے ان کو دیے جائیں، حالانکہ ان کے سامنے دنیا کا ہر تحفہ حقیر ہے اور بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ بچپن کے استاد جو ہمارے ہیں، ہمارے یہاں پہ 3 اساتذہ موجود ہیں جنہوں نے بچپن میں پڑھایا، فضیلت الشیخ جناب شعیب سلفی صاحب، فضیلت الشیخ جناب فاروق رفیق اعظم صاحب اور ہمارے ماسٹر جناب محمد نعمان صاحب یہاں پہ موجود ہیں، اور اتنی فرصت نہیں تھی کہ اپنے سے گفتگو کرتے اور شیخ کو دعوت دیتے، مگر میں نے مکلف کیا تحفیظ صاحب کو، انہوں نے لگتا ہے